AIMIM کے صدر بیرسٹر اسدالدین اویسی نے مرکزی سیرت کمیٹی کے زیر اہتمام منعقد 54ویں مرکزی جلسہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے مسلمانوں کو نمازی بننے، اچھے مسلمان بننے، نیکیوں کو اپنانے اور برائیوں سے دور رہنے کا پیغام دیا ہے۔ مرکزی سیرت کمیٹی قلعہ محمد نگر کی جانب سے میلاد میدان روبرو بالا حصار قلعہ گولکنڈہ میں 54واں مرکزی جلسہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منعقد کیا گیا۔ بیرسٹر اسدالدین اویسی صدر AIMIM نے جلسے کی نگرانی کی اور جلسے کو مخاطب بھی کیا۔ انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ دین اسلام ہمیں آسانی سے نہیں ملا ہے، بلکہ صحابہ اکرام کی عظیم قربانیوں سے دین اسلام حاصل ہوا ہے۔ دین کی بنیادوں میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کا خون بھی شامل ہے۔ بیرسٹر اویسی نے حاضرین جلسہ سے کہا ہے کہ ہم سب یہ کوشش کریں کہ ہم اچھے مسلمان، نمازی بنیں، غریبوں اور مسکینوں کی مدد کرنے والے بنیں، والدین کی خدمت کرنے اور اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے والے بنیں۔ انہوں نے تمام مسلم سیاستدانوں سے توحید پر سمجھوتا نہ کرنے اور دنیا کی کامیابی کے لیے شرک نہ کرنے کی درخواست بھی کی۔ صدر مجلس نے AIMIM کی 10 سالہ کارکردگی پر بھی تفصیلی روشنی ڈالی۔ مجلس کے اراکین اسمبلی سید احمد پاشا قادری، کوثر محی الدین کے علاوہ حیدرآباد کے سرکردہ علماء و مشائخین نے بھی جلسے میں شرکت کی اور جلسے کو مخاطب کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہ نشین بتشریف فرما حضرت مولانا محمد عبد المنعم فاروقی چشتی صاحب، حضرت مولانا طیب صاحب، حضرت مولانا تجمل احمد صاحب، محترم جناب پاشا بھائی صاحب، محترم جناب کوثر محی الدین صاحب رکن اسمبلی حلقہ حاضہ، شہ نشین بتشریف فرما معزز علماء اکرام، مشائخین عظام، بزرگان ملت، میری عزت دار ماں اور بہنوں اور میرے غیور نوجوان ساتھیوں، عزیزان ملت، میں اپنی مصروفیت کی بنا پر زیادہ دیر میں آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر تقریر نہیں کر پاؤں گا، اسی لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جشن رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت کرنا میرے لیے ایک باعث مسرت بھی ہے اور ہم تمام کے لیے بلکہ سارے عالم کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری، علماء کرام نے یہ تشریف فرمائی کہ اس ماہ مبارک کا بہت بڑا بلند مرتبہ ہے، بلکہ علماء کرام نے یہ بھی لکھا کہ اس ماہ مبارک کا مرتبہ ماہ رمضان سے بھی بڑا ہے، اس لیے کہ رمضان کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا، تو اس ماہ ربیع الاول میں صاحب قرآن تشریف لائے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اگر ہم کو ایمان اور قرآن ملا ہے تو صدقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، بلکہ اگر کائنات میں اللہ اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھیجتا تو کائنات کا ذرہ بھی ہمارے وجود میں نہیں آتا۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب، اگر آپ نہ ہوتے تو میں اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر نہیں کرتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، علماء کرام نے لکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس آیات کا ترجمہ علماء کرام نے کیا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو نہیں کر پاؤ گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ اللہ نے انسان کو آنکھ دیے، ہاتھ اور پیر دیے، دماغ دیا، کان دیے، ناک دیا۔ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ساری کائنات اس کی قیمت نہیں بن سکتی۔ اور پھر
پھر اللہ قرآن کریم میں فرما رہا ہے کہ تم اگر میری نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو نہیں کر پاؤ گے۔ اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ میں نے تم کو یہ تمام چیزیں دے کر تم پر ایک بہت بڑا احسان کیا۔ اور علماء کرام نے قرآن کریم کی اس آیات کا ترجمہ کیا کہ اللہ نے جب اپنے حبیب کو اس کائنات میں پیدا کیا تو اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ اللہ نے مومنوں پر ایک بہت بڑا احسان کیا اور ان میں ایک عظمت والے رسول کو بھیجا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ تمام کو جشن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اور عید میلاد النبی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہ ہم تمام کے لیے بڑی فخر اور خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ نے ہم کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم آپ کو قیامت کے میدان میں بھی پائیں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، تم مجھے 3 مقامات پر پاؤ گے۔ اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پہلی کون سی جگہ ہوگی جہاں پر ہم آپ کو قیامت کے دن پائیں گے؟ رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت پیاسی ہوگی، میں آب کوثر پر رہوں گا اور میں ان کی پیاس کو بجھاؤں گا۔ رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت پل صراط سے گزرے گی، جبرائیل امین اپنے پر بچھائے ہوں گے، اور میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار دے۔ پھر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تیسری جگہ کون سی ہوگی جہاں پر ہم آپ کو پائیں گے؟ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پل صراط کا ذکر کیا، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار دے، تو یہاں پر کسی ایک عاشق نے بڑا خوب کہا کہ رضا پل سے وچ کر کے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وہ تیسری جگہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں پر میری امت کے اعمال تولے جائیں گے، اور اگر میری امتی کے اعمال میں کمی ہوگی تو میں اس کی کمی کو پورا کر دوں گا۔ عزیزان ملت، یہ اللہ کا بہت بڑا کرم اور فضل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنا کر بھیجا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے 2 دعائیں دی، ایک یہ تھی کہ میں اپنی ساری آدھی امت کی مغفرت کرا لوں، یا پھر میں اپنی امت کی ہر امتی کے لیے اللہ سے مغفرت مانگوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے اپنی اس دعا کو قیامت تک کے لیے اپنی امت کے لیے اٹھا کے رکھا ہوں، اور میں اپنی امتی کے مغفرت کے لیے، شفاعت کے لیے اس دعا کو استعمال کروں گا۔ اسی لیے قرآن کریم کی سورہ دہا کی 5ویں آیات ہے کہ وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ اللہ فرما رہا ہے کہ محبوب ہم آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ امام آلوسی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ کسی عراق کے کسی شخص نے جا کر امام باقر، امام زین العابدین کے فرزند سے پوچھا کہ امام باقر، کیا یہ شفاعت کی دعا سچ ہے؟ تو امام باقر نے کہا کہ میں نے حضرت علی سے یہ روایت بیان کی حدیث کی
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے تھے اور زار و خطار آنکھ سے آنسو بہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سے کہ اللہ میری امت کی مغفرت کر دے، میری امت کی مغفرت کر دے۔ تو اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کر کہا کہ میرے حبیب سے کہہ دو کہ میں تم کو اتنا دوں گا کہ تم راضی ہو جاؤ۔ ایک اور حدیث شریف روایت آئی، امام آلوسی لکھتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیات پڑھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ یہ تیری امت ہے، تو اگر چاہے تو ان کو سزا دے دے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے کہ اللہ میری امت، میری امت، میری امت۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے میں نے کہا کہ ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم امتی ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حضرت محمد بن ابو بکر صدیق اکبر کے فرزند سے یہ واقعہ ہم کو ملا، حدیث شریف ملی کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے سے واپس ہو رہے تھے، رات میں ایک جگہ پر قیام کیا تو خیمے لگائے گئے، ایک ایک خیمے میں کوئی 3 صحابی، کوئی 4، کوئی 2۔ تو نماز مغرب کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز مغرب ادا کی گئی۔ اس کے بعد ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، بڑے موٹے تازے تھے، بہت موٹے تازے تھے۔ تو سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر دست مبارک کو بوسہ دے رہے تھے، تو یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر نظر ڈالی اور جوش محبت پیدا ہو گیا اور خرید گئے۔ اس زمانے میں لکڑیوں کی جوتیاں پہنتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خد مبارک میں نعلین شریف نہیں پہنے تھے۔ یہ صحابی رسول جو موٹے تازے تھے، جذبات میں، جوش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا قریب ہو گئے کہ اپنا پیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قد مبارک پر رکھ دیا اور ہاتھ نہیں چھوڑ رہے تھے، چوم رہے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چھڑی سے اس صحابی رسول کے پیٹ پر چبائی کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ جب ان کو خیال آیا کہ یہ مجھ سے میں نے یہ کر دیا تو ندامت کی، بہت پریشان ہو گئے۔ پھر رات میں جب واپس گئے تو خوب رات بھر روئے کہ مجھ سے کیا ہو گیا، مجھ سے یہ کیا ہو گیا۔ رات ہو گئی، عشاء کی نماز پڑھ کر دلی چلے گئے، رات بھر روتے رہے کہ میں نے یہ کیا کر دیا رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو فجر سے پہلے سحری کے وقت حضرت بلال اس خیمے پر آتے ہیں اور آ کر پوچھتے ہیں کہ وہ شخص کہاں ہے، وہ صحابی رسول کہاں ہے جس نے کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختموں کو دبا دیا تھا۔ اب یہ اور کانپتے ہیں، تھرتھراتے ہیں کہ کہیں اللہ نے میرے تعلق سے قرآن کی آیات تو نازل نہیں کر دی۔ وہ صدیق اکبر کے فرزند سے کہتے ہیں کہ آپ اپنے والد سے کہہ کر میری سفارش کروائیے۔ حضرت بلال کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں بلایا ہے۔ وہ ڈرتے ہوئے کانپتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں تم کو عشاء میں بلانا چاہ رہا تھا، مگر شاید آپ تھکے ہوئے تھے، مگر مجھے معلوم ہے کہ سحری کے وقت آپ اٹھیں گے تہجد کی نماز کے لیے، تو میں نے بلایا۔ وہ کام کے کہتے ہیں اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے کیا ہے، دیکھیے آپ اپنی زبان مبارک سے رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں کل رات بھر نہیں سو پایا ہوں، میں نے تجھ سے بہت بڑی غلطی کر دی۔ وہ صحابی رسول بولتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلطی تو مجھ سے ہوئی ہے، میں نے اس طرح کی حرکت کر دی کہ میں آپ کے پیر کو دبا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے دیکھ کر میرے پیر کو نہیں دبایا، مگر میں نے تیرے پیٹ کو دیکھ کر چھڑی سے اس کو چبایا تھا، کیا تو اللہ کے لیے مجھے معاف کر دے گا؟
وہ صحابہ رسول روتے ہیں، بولتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیسا کروں گا؟ تو بولے نہیں بولو. تو بولتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ، ہماری جان آپ پر قربان، آپ کا جو حکم ہم مانیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں راضی نہیں ہوں. وہ صحابہ رسول بولتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آپ راضی نہیں ہیں؟ بولے میں اس وقت راضی ہوں گا جب جو اس جنگ کو جیتنے کے بعد جو 5ویں حصے میں مجھے 80 اونٹ ملے، وہ تجھے اس کو قبول کرنا پڑے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رسول کو 80 اونٹ دے دیتے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ایک اور حدیث شریف میں آیا مسند امام احمد بن حنبل میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی رسول تھے، ان کا نام ظاہر تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ گاؤں سے سبزی لا کر دیتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے. ایک اور کہتے تھے صحابیوں کو بٹھا کر کے میرا سجن ہے. ایک مرتبہ بازار میں یہ صحابی رسول حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے جا کر حضرت ظاہر صحابی رسول کے آنکھ پر اپنے ہاتھ رکھ دیتے ہیں اور پوچھتے بتاؤ میں کون ہوں. اب اندازہ لگا یہ رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک سے حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھ پر ہاتھ مبارک سے پوچھتے ہیں بتاؤ میں کون ہوں. حضرت ظاہر کہتے ہیں آپ وہ ہیں، اگر آپ جس گلی سے گزرتے ہیں تو آپ کی خوشبو سونگھ کر ہم کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس گلی سے گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرد مسرت سے محبت سے کہتے ہیں کہ ہے کون جو اس کو خریدے گا، ہے کون جو اس کو خریدے گا. وہ صحابہ رسول یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں لکھنا نہیں پڑھنا نہیں جانتا، میرا کوئی وجود نہیں ہے، مجھے کوئی نہیں دنیا میں جانتا تھا، میرے آگے نہیں ہے، میرے پیچھے کوئی نہیں ہے، مجھے کون خریدے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہم تو آپ کے قدموں میں آ کر بیٹھ گئے، آپ کے غلام بنے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ظاہر کی زبان سے یہ الفاظ سنتے، ان کا کھندا پکڑ کر ان کو اپنے اطراف اپنے سامنے پلٹا کر ان سے اپنے سینے سے لگا کر کہتے ہیں کہ تجھے اللہ اس کا رسول چاہتا ہے، تو کیا کہہ رہا ہے؟ مت کہہ، خاموش ہو جاؤ. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام سے محبت تھی، اور وہ صحابہ کرام اپنا ہر چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے، دین اسلام کے غلبے کے لیے اپنا ہر چیز قربان کرتے. ایک اور حدیث شریف حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، ایک اونٹ دوڑتا ہوا آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اٹھنے کا اشارہ کرتے ہیں، اونٹ اٹھتا ہے اور وہ اونٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ آمین آمین کہتے ہیں، اور 4تھی مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سے آنسو نکل جاتے ہیں. اور جب یہ لوگ صحابہ کرام دیکھتے ہیں تو اور لوگ بھاگ کر آتے ہیں اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارا اونٹ ہے، 3 دن سے غائب ہے، اسے ہمارے حوالے کر دیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تم کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا، اس نے مجھ سے شکایت کی ہے کہ جب یہ جوان تھا تو تم نے گرمی اور سردیوں میں سے خوب کام کیا، جب یہ بوڑھا ہو گیا تو تم نے اس سے اونٹوں کی نسل میں اضافہ کیا، اب تم اس کی قربانی دینا چاہتے ہو، اس کو مارنا چاہتے ہو. تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بالکل سچ ہے، مگر آپ جو فرما رہے ہیں آپ اسے چھوڑ دیجئے، ہم اس کو ہاتھ نہیں لگائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں تم سے اس اونٹ کو خریدوں گا. رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کو خریدا
اور اس اونٹ سے کہا کہ جا میں تجھے آزاد کرتا ہوں، جا میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ تو وہ اونٹ اس وقت اونٹ یہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے دعا کی جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ اس اونٹ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو میری طرف سے، اسلام کی طرف سے، قرآن کی طرف سے اللہ آپ کو اور آپ اس کا صلہ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ دوسری مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اونٹ نے کہا کہ آپ نے میرا خوف دور کیا، اللہ آپ کی امت سے خوف کو دور کر دے۔ تو رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ تیسری مرتبہ اس اونٹ نے دعا کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح آپ نے آج آ کر مجھے بچایا، قیامت کے دن اللہ آپ کی امت کو قیامت کے خوف سے آزاد کر دے، خوف دور کر دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی۔ چوتھی مرتبہ اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے آج میرا خون بچایا آپ نے، اللہ آپ کی امت کا خون بچا دے۔ تو اللہ نے کہا کہ میرے محبوب، یہ مشیت الہی ہے، اس دعا پر آمین آپ مت کہیے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، تمام کے لیے، انسانوں کے لیے، جنوں کے لیے، ہر مخلوق کے لیے، اللہ کی مخلوق کے لیے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے دین اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا، کیا کیا پریشانیاں، کیا کیا مشکلات کا سامنا نہیں کیا۔ یاد رکھیے، میں پھر سے کہہ رہا ہوں، یہ دین ہم کو کسی بادشاہ کے محل سے نہیں ملا، بادشاہ کا قلعہ ہے، یہ ویران پڑا ہوا ہے، دین اس ویران قلعے سے ہم کو نہیں ملا، دین ہم کو کسی کی دولت سے نہیں ملا، دین اسلام ہم کو کسی ایک چمن میں چل کر نہیں ملا، یہ دین ہم کو ملا ہے تو صحابہ کرام کی عظیم قربانیوں سے ہم کو ملا ہے کہ کعبے کے صحن میں صدیق اکبر کو مارا اور پیٹا گیا۔ یہ دین ہم کو احد سے ملا ہے، بدر سے ملا ہے، حنین سے ملا ہے۔ اس دین میں امام حسین کا خون شامل ہے، اس دین کی بنیادوں میں اہل بیت کا خون شامل ہے، اس دین کی بنیاد میں عباس علمبردار کا خون شامل ہے، تب جا کر یہ دین ہم کو ملا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ اور ہم تمام یہ کوشش کریں کہ ہم اچھے مسلمان بنے، اچھے انسان بنے، نیکیوں کو اپنائیں، برائی سے دور رہے، نمازی بنے، قرآن کی تلاوت کریں، غریبوں کی، مسکینوں کی مدد کریں، پڑوسیوں سے اچھا برتاؤ کریں، اپنی ماں سے اچھا برتاؤ کریں، اپنی ماں سے اچھا برتاؤ کریں، اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کریں، ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی خدمت کریں، اولاد کو اچھی تربیت کریں، ان کو نیک بنائیں، قابل بنائیں، طاقتور بنائیں، ہمارے محلے سے برائیوں کا خاتمہ کریں۔ اور یاد رکھیے، بلکہ میں پورے مسلم سیاستدانوں سے یہ اپیل کر رہا ہوں، یاد رکھو کبھی بھی توحید پر کمپرومائز نہیں کرو۔ یاد رکھو دنیا کی کامیابی کے لیے تم شرک مت کرو۔ تم سیاست میں ہو تو یاد رکھو توحید کے دائرے میں رہ کر اپنی سیاست کرو۔ اگر تم شرک کرو گے تو دنیا میں تم کو وقتاً کامیابی مل سکتی ہے، مگر یاد رکھو آخرت میں کہیں نقصان نہ ہو جائے۔ انسان کا یہ مقصد نہیں ہے کہ میں کسی بھی طرح کامیابی حاصل کر لوں، شرک کروں، توحید پر کمپرومائز کر لوں، نہیں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں۔ دنیا کی کامیابی کے لیے
لیے ہم شرک نہیں کر سکتے، ہم توحید پر کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ اور یاد رکھو قرآن کی آیات کو کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کر کے گئے اور اپنی زبان مبارک سے مکے میں بتوں کی طرف اشارہ کرتے تھے کہ قل جعل وضاحت الباطل ان الباطل کان زہوقا، تو بت گرتے تھے۔ یاد رکھو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اس دنیا میں ہوئی تو بت گر گئے، آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ اور یاد رکھو کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اللہ نے بھیجایا، دنیا میں آنے کے بعد رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا۔ یاد رکھو کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دائی حلیمہ کے گھر میں تھے تو پڑوسی دیکھ کر پریشان ہوتے تھے کہ حلیمہ کے پاس اتنی دولت کہاں سے آ گئی کہ چراغ رات بھر جل رہا ہے۔ جب پڑوسیوں نے پوچھا تو دائی حلیمہ نے کہا کہ نہیں، جب سے یہ نور والا آیا ہے، ہاں میں گھر کے کسی کونے میں اس کو لے کر جاتی ہوں تو اللہ وہاں پر نور پھیلا دیتا ہے، روشنی پھیلا دیتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس بات کا آپ کو خیال رکھنا ہے کیونکہ یہ مجلس اتحاد المسلمین کا ایک جلسہ ہے۔ میں آپ سے اپیل بھی کرنا چاہوں گا کہ الیکشن آ رہے ہیں، میری آپ سے دبن گزارش ہے کہ آپ مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کریں، اور اگر کوئی کسی کو اعتراض ہوگا کہ اسد الدین اویسی جشن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم میں سیاست کی بات کر رہا ہے تو دیوانے تم سیرت النبی کو نہیں پڑھے، اگر تم سیرت النبی کو پڑھتے تو تم کو معلوم ہوتا۔ کسی شاعر نے اچھا کہا کہ جدا ہو دین سے سیاست تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جو ہمارے مخالفین مجلس اتحاد المسلمین کہتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین نے کیا کیا، تو میں عوام کے درمیان میں کھڑے ہو کر اس جلسے جشن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پچھلے 10 سال میں مسلمانوں کے لیے پری پوسٹ میٹرک اسکالرشپ 14,445 کروڑ روپے پوسٹ میٹرک اسکالرشپ میں مجلس کی نمائندگی پر TRS کی حکومت نے منظور کیے۔ ریمبرسمنٹ آف ٹیوشن فیس 10 سال میں 1625 کروڑ، پری میٹرک اسکالرشپ جو گورنمنٹ آف انڈیا کے لیفٹ اوور تھے اس میں 21 کروڑ، چیف منسٹر کی اوورسیز اسکالرشپ میں 521 کروڑ، جس میں 2975 بچوں کو بیٹیوں کو اسکالرشپ ملی۔ ٹیمرس میں 2975 کروڑ مجلس کی نمائندگی پر TRS حکومت نے خرچہ کیا۔ 1,35,000 مسلم بچے اور بچیاں بھی پڑھ رہے ہیں۔ 6 سال میں 80,000 مسلم بچے اور بچیاں 12ویں جماعت کی تعلیم مکمل کر کے نکل چکی ہیں۔ 1,35,000 ابھی پڑھ رہی ہیں۔ 80,000 6 برس میں 12ویں جماعت مکمل کر کے الحمدللہ نکلی ہے۔ سینٹر فار ایجوکیشن ڈیولپمنٹ میں ویریس امتحانوں کی کوچنگ کے 14 کروڑ، مائنورٹی اسٹڈیز سرکل سول سروس ویریس گروپ میں 17 کروڑ، یعنی پری میٹرک ریمبرسمنٹ آف ٹیوشن فیس، پری میٹرک اسکالرشپ، CM اوورسیز، ٹیمریز، CEDM، مائنورٹی اسٹڈیز سرکل کو ملا لیں گے تو 10 سال میں صرف تعلیم کے اوپر مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر کے چندر شیکھر راؤ نے 5,617 کروڑ روپے خرچہ کیے۔ 5,617 کروڑ روپے، اور کتنے مسلم بچے اور بچیوں کو فائدہ ہوا اس میں؟ اس 8 اسکیم میں 27,34,628 بچیوں مسلم بچوں کو فائدہ ہوا۔ 27,34,628 کو 5,617 کروڑ خرچہ ہوئے۔
اور مخالفین مجلس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں۔ پھر اب آپ آ جائیے شادی مبارک میں، 10 سال میں 2225 کروڑ دیے گئے ہیں، جس میں سے قریب 2,65,931 ہماری بہنوں کی شادی کے پیسوں کو دیے گئے ہیں۔ امام اور موزم کا جن کو تنخواہیں دی گئی ہیں، اب اس کو بڑھا کر 17,000 امام اور موزموں کو تنخواہ دی جا رہی ہے، اس کا بقایا ہے وہ مل جائے گا انشاءاللہ۔ پھر یہ 1 لاکھ کا فائنینشل ایڈ ہے، اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ تور بیت المال تو تھا نامپلی کے پاس، وہاں پر قریب 40 کروڑ کی لاگت سے وہ انیس الغربہ کی عمارت، اپنی شاندار عمارت کو مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر بنایا گیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس کے بعد شہر حیدرآباد ہو یا تلنگانہ ہو، یہاں پر ہم نے امن کو مضبوط کیا، فرقہ پرستی کو بننے نہیں دیا، فسادات کو ہونے سے بچایا اس شہر کو۔ اور پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ فسادات کو نہیں ہونے دیا، ہاں 2-3 جگہ پر ایسے حادثات ہوئے ہیں جس کا ہم کو تکلیف ہے، مگر مجموعی طور پر تلنگانہ میں کوئی فساد نہیں ہوا۔ یہ کام مجلس اتحاد المسلمین نے کیا، مجلس کے 7 MLAs نے کیا، اور مخالفین مجلس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں سوائے اس کے کہ گالی دو، اسد الدین اویسی کو گالی دو، میرے ویڈیوز بنا کر ڈالتے ہیں، میرے چہرے کو بگاڑ دیتے ہیں، میری ٹوپی کو اتار کر میرے ماتھے کے اوپر جو میں اپنا ماتھا اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گراتا ہوں، اپنے گناہوں کی بھیک مانگتا ہوں، اس ماتھے پر نشان لگاتی ہیں۔ یہ مخالفین مجلس اتحاد المسلمین کے کارنامے کیا کیا بولے جاتے ہیں، مگر یاد رکھو مجھے اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اس لیے نہیں ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے سفر میں کیا ہوا تھا، مجھے اس پر اس لیے تکلیف نہیں ہوتی کہ صدیق اکبر نے تکلیف اٹھائی، مجھے اس لیے تکلیف نہیں ہوتی کیونکہ میری تکلیف کچھ بھی نہیں ہے جب میں امام حسین کی شہادت کو، اہل بیت کی شہادت کو دیکھتا ہوں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جنگ موطا میرے سامنے ہے، احد کا میدان ہمارے سامنے ہے، جنگ خندق ہمارے سامنے ہے کہ صحابہ ایک پتھر اپنی پیٹ پر باندھے ہیں تو آقا 2 پتھر اپنے پیٹ پر باندھے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے صرف یہی اپیل ہے، یہ جماعت آپ کی ہے، جماعت کو اور مضبوط کریے۔ لوگ مجلس پر، مجلس کے قائدین پر جو چاہے اپنی زبان سے کہے جاتے ہیں، مگر الحمدللہ اللہ کا کرم اور فضل ہے، صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ ہم اپنے مقصد میں اٹل ہیں، ہم اپنی کام میں اٹل ہیں، اور ہمارے پیروں کو کوئی ڈگمگا نہیں سکتا، ہمارے حوصلوں میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ تم جتنا ہم کو گالی دو گے، جتنا تم جھوٹ بولو گے، اتنا ہمارا حوصلہ عزم بڑھے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجھے کسی نے، ہمارے ایک مجلس کے پرانے چاہنے والے نے مجھ سے آ کر گھر پر مل کر کہا کہ اسد الدین اویسی صاحب، آپ کیوں جاتے ہیں سارے ہندوستان میں؟ کیا ضرورت ہے آپ کو جانے کی؟ آپ کیوں جاتے ہیں اتر پردیش، کیوں جاتے ہیں بہار، مہاراشٹر، جھارکھنڈ، کرناٹکا، دلی، کیوں جاتے ہیں؟ آپ کی گاڑی پر گولیاں چلائی گئی، آپ پر الزام لگاتے ہیں لوگ کہ آپ خدا سے ملے ہوئے ہیں۔ پرانے مجلسی تھے، سالار کے دور کے بہترین ساتھی تھے، انہوں نے مجھ سے آ کر بڑی ہمدردی سے مجھ سے کہا، میرا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ اسد بابا مت جاؤ، بس کرو، یہ کیا بولتے ہیں لوگ۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کی ہر بات کو میں اپنے بڑی عزت سے اپنی نگاہوں پر رکھتا ہوں،
میں نے ان سے کہا کہ میں نے ایک بہت بڑے عالم دین سے سنا کہ امام حسین کربلا کیوں گئے تھے؟ امام حسین کربلا کیوں گئے تھے؟ امام حسین کس فکر میں کربلا کو گئے تھے؟ میں نے اس پرانے ہمارے مجلس کے قائد سے کہا کہ امام حسین ایک فکر لے کر گئے تھے. امام حسین نے ایک پیغام دیا ہم تمام کو کہ ظالم کے آگے نہیں جھکنا، ناانصافی کے خلاف آواز اٹھانا، مظلوم کا ساتھ دینا، طاقت کے آگے سر نہیں جھکانا، اپنی حق کے لیے سچا اگر سچ ہو، حق پر ہو تو لڑو، مقابلہ کرو. میں نے ان سے کہا کہ یہی چیز میرے سامنے ہے. انہوں نے کہا کہ پھر سے گولیاں چلیں گی. میں نے کہا میں مرنے تیار ہوں، خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ میں مرنے تیار ہوں، اپنی جماعت کے لیے، غریب اور مظلوموں کے لیے. میری زندگی کی کوئی قیمت نہیں ہے. یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے مجھ جیسے بیکار کو، ناقص کو مجلس کا ایک سپاہی بنایا کہ میں آج مظلوم عوام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، غریبوں کے انصاف کے لیے کونے کونے میں جاتا ہوں. ورنہ مجھ میں کیا قابلیت ہے؟ میں بھی حیدرآباد کے گلی کوچوں میں پھرنے والا ایک نوجوان تھا. مجھے بھی اندازہ نہیں تھا کہ اللہ مجھے یہاں تک پہنچائے گا. یہ دعا ہے میرے ماں باپ کی، میرے مرحوم والد کی. یہ دعا ہے اولیاء اللہ کے اہل دل کی. یہ دعا ہے علماء کرام کے جن کے ہاتھوں کو میں بڑی عزت سے چومتا ہوں. یہ دعا ہے جامع نظامیہ کے مرحوم حضرت طاہر رضوی صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ کی، شیخ الحدیث کی، خواجہ شریف صاحب رحمت اللہ علیہ کے، بہت بڑے بڑے علماء کرام کے ہاتھ چومتا ہوں اور ان سے کہتا ہوں کہ بس آپ ایک ہی دعا کرو میرے لیے، میرے ایمان کی سلامتی کے لیے. جو لوگ آج مجھ پہ الزام لگاتے، لگاؤ، مجھے کوئی فکر نہیں ہے، مگر یاد رکھو ایک دن جب میدان ہوگا نا، جب اللہ سب کا فیصلہ کرے گا، رائے برابر چیز کا فیصلہ کرے گا، تم جب تیار رہنا، تم جب تیار رہنا، مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج صالح نگر کنچا میں پچھلے 4-5 دن سے مختلف دورے چل رہے ترقیاتی کاموں کے. میں جب قلعہ گولکنڈہ میں داخل ہوا تو مجھے یاد آیا کہ برسوں پہلے قائد سالار ملت کے ساتھ میں آتا تھا. میری عمر 12-13 سال کی ہوگی. اس زمانے میں جلسے رات کے 3-3 بجے تک چلتے تھے. مجھے قائد یاد آئے، میرے والد مرحوم یاد آئے. میں بیٹھا تھا گاڑی میں. انسان ہوں میرے بھائی، ظاہر ہے جس کے والد نہیں ہوتے دنیا میں، ہر اگر بیٹا ہوگا تو اس کو بیٹی ہوگی تو اس کے اپنے باپ ماں یاد آتے. مجھے بھی یاد آئے. سالار کی باتیں دماغ میں آنا شروع ہو گئی. ہم اتر کر ابتدا کر رہے تھے مجرا. آپ جب اپنے والدین کے والد کو یاد کرتے ہیں تو تھوڑا آپ خاموش ہو جاتے ہیں. ہم اترے تو اچانک ایک ضعیف بزرگ کو میں دیکھا. میرا ہاتھ پکڑ لیے، بولے اب تمہارے کو نہیں چھوڑوں گا، میری دکان پہ چلو. اور اتنی دعائیں دیے مجھے، اتنی دعائیں دیے کہ اللہ تمہارے کو سلامت رکھے، اللہ تمہاری حفاظت کرے. میرے بھائی، وہ میں جانتا نہیں کون ہے وہ شخص، مگر میرے دل کو چیر کے رکھ دیے ان کے الفاظ، ان کی محبت، ان کی شفقت میرے حوصلے میں اضافہ کر دیا، میرے عزم میں اضافہ کر دیا کہ یہ بزرگ اگر میرے ساتھ ہے، ان کی دعائیں میرے ساتھ ہے تو میں پہاڑوں سے ٹکراؤں گا، ڈروں گا نہیں کبھی کسی سے انشاءاللہ. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ مجلس اتحاد المسلمین کی محبت ہے جس کو یہ لوگ سمجھ نہیں سکتے. ارے تم گالی دو، جھوٹ بولو، جو کرتے کر لو، جب تک اللہ زندہ رکھے گا ہم تمام کو، ہم اپنی جماعت کے لیے کام کرتے رہیں گے. اب یہ تلنگانہ کا کانگریس کا صدر چمٹی کو بھی پر نکل گئے. اب یہ بول دیا کہ
اسدالدین اویسی کا خاندان مہاراشٹر سے آئے. ارے دیوانے، ہم مہاراشٹر سے نہیں آئے، ہم بابا آدم یہاں پر آئے تو ان کے ہمارے ابا انہوں ہیں. تو پورا ہندوستان ہمارا ہے. بابا آدم یہاں آئے تو ابا کی زمین میں بیٹے کا حق نہیں ہوگا کیا؟ تم کہاں سے آئے بتاؤ؟ میں تو بابا آدم کا نسبت بتا دیا. بولو تم کہاں سے آئے، کدھر سے آئے تم؟ یاد رکھو، تم میری زبان کا مقابلہ نہیں کر سکو گے، مگر آپ کو بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ کانگریس کا یہ لیڈر جو تلنگانہ کی کانگریس کا صدر ہے، اس کی زبان سے نکلنا کہ یہ تلنگانہ کے نہیں ہے، یہ RSS کی زبان ہے کہ مسلمان ہندوستان کے نہیں ہے، اسلام بھارت کا نہیں ہے، اسلام باہر سے آیا. یہ سوچ ہے اس جماعت کے صدر کی. یہ یہاں کے نہیں ہے، وہ وہاں کے. یہی تو RSS گولوالکر سے لے کر پنڈت دین دیال اپادھیائے سے لے کر یہ سب تو یہی لکھے. کیا لکھا تھا گولوالکر نے وی اور نیشن آف ڈیفائن میں؟ یہی تو باتیں کی تھی. RSS کے سر سنچالک کے بیانات پڑھ لو آپ، پچھلے 40 سال 50 سال پرانے. وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان اسلام اس ملک کا نہیں ہے، باہر سے آئے. تو وہی زبان میں یہ کہہ رہا ہے کبوتر. مگر یاد رکھو، تمہاری ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہاں، تم نے تمہارے دل اور دماغ کو جو نفرت ہے مسلمانوں کے لیے، تم نے ظاہر کر دیا. تلنگانہ کے تمام مسلمانوں کو بتا دیا کہ تم بولو گے تو گولوالکر کی زبان میں بولو گے، تم بولو گے تو دین دیال اپادھیائے کی زبان میں بولو گے، تم بولو گے تو RSS کی کتابوں میں جو زہر لکھا گیا اس کو تم اپنی زبان سے بولو گے. تو یاد رکھو، ہم RSS سے 70 سال سے مقابلہ کرتے آ رہے ہیں، تم نہیں کرے. اور یہ کون تھا یہ صدر ان کا؟ 1999 میں آپ کو یاد ہوگا جب مرحوم سید سجاد اسمبلی کا الیکشن لڑے، یہ کانگریس کا صدر کشن ریڈی کے ساتھ کام کر رہا تھا بی جے پی کے لیے. میں دیکھا اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھا. میں نے کہا پر یہ گڈی ملکا پور کی مارکیٹ اس وقت کا علاقہ کاروان میں تھا، وہاں پر پھر رہا تھا کشن ریڈی کے ساتھ. اب ہم کو بھول رہے ہیں، ہم کو سبق. یاد رکھو، تمہارا پورا شجرا ہمارے پاس ہے. تم کب تھے 1999 میں؟ تمہاری جوانی میں تم ABVP میں تھے، وہاں سے نکل کر تم گئے RSS میں تھے، پھر تم BJP میں آئے، پھر BJP میں تھے تو RSS نے کہا کہ نہیں، اب تم چندرڈو کے پاس چلے جاؤ جو جیل میں ہے. تو چندرڈو کے پاس گئے. جب چندرڈو کا معاملہ ختم ہوا تو کود گئے کانگریس میں. تو کانگریس ایسے لوگوں کو لیتی ہے جو RSS کی زبان میں بولتے ہیں. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے ہی گزارش ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط رکھیے. یہ آپ کی آواز ہے، یہ آپ کی طاقت ہے. اور بہت سے چیزیں آئیں گی الیکشن کے دوران میں. ہمارے کام آپ کے سامنے ہے. کاروان میں ترقیاتی کام آپ کے سامنے ہے. حلقہ اسمبلی کاروان میں 290 کروڑ کی لاگت سے سیوریج کا کام ہو رہا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ جب یہ کام پائے تکمیل کو پہنچے گا انشاءاللہ تو کاروان کے 90% علاقوں میں نئی سیوریج لائن کی وجہ سے گندگی کا خاتمہ ہوگا. ہمارے MLA، ہمارے اراکین، ہمارے صدر و معتمدین محنت کر رہے ہیں کہ اور ترقیاتی کام ہو. مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی وہ تمام کام پائے تکمیل کو پہنچیں گے. میری آپ سے صرف یہی گزارش ہے کہ مجلس کو مضبوط رکھیے اور کانگریس پر یقین مت کریے. میں دیکھ چکا ہوں کانگریس پورے ہندوستان میں کیا کریا. راجستھان میں آپ دیکھ لو کہ جنید اور نصیر کو کڈنیپ کر کے لے کر چلے جاتے ہیں، زندہ جلا دیا جاتا ہے. جنید نصیر کو زندہ جلا دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد ان کے گھر والوں کو صرف ملتے ہیں 15 لاکھ، ابھی تک 5 لاکھ کیے.
وہی کنہیا لال جس کو دہشت گردوں نے مار دیا اس کو 50 لاکھ اور نوکری، مگر جنید اور نصیر کو کوئی نہیں۔ کانگریس کی حکومت ہے، جب ٹرین کے کمپارٹمنٹ میں ایک دہشت گرد نے مسلمانوں کا داڑھی اور نام دیکھ کر گولیاں چلائی تو بازار گھاٹ کا رہنے والا ایک شخص اس میں اس کو شہید کر دیا اس دہشت گرد نے۔ مجلس کے مجلس نے اٹھایا تلنگانہ کے اسمبلی میں کہ رامہ راؤ نے کہا کہ تلنگانہ کی حکومت ایس گریشیا دے گی، 2 BHK دے گی اور ایک نوکری اس بیوہ کو دی جائے گی۔ ایک اور مرنے والا بہار کا تھا، راجستھان میں رہتا تھا۔ بتاؤ کانگریسیوں، جب تلنگانہ کی حکومت ایک مسلمان کی بیوہ کو جس کو ایک دہشت گرد نے مارا اس کو نوکری دی، 2 BHK دیا، ایس گریشیا دیا، تو تمہاری حکومت راجستھان میں کچھ نہیں دیے؟ کیوں نہیں دیے؟ بہار میں نتیش کمار کیوں نہیں دیے؟ تو معلوم ہوا کہ وہاں پر مجلس نہیں ہے۔ یہ یہی چاہتے ہیں کہ ہم کو ڈرایا جائے، مسلمانوں کو ڈرایا جائے، ڈرا کر ووٹ حاصل کیا جائے۔ کرناٹکا میں کرناٹکا کی مثال دینا غلط ہے، یہ تلنگانہ ہے، حیدرآباد ہے، یہاں پر مجلس ہے اور بڑے بڑے آ کر چلے گئے۔ ہم نے بی جے پی کی بنڈی میں پنچر لگا دیا تو کانگریس کو بھی انشاءاللہ تعالی روکیں گے، پنچر لگائیں گے ان کو بھی۔ بڑی بڑی باتیں کانگریس کر رہی ہے۔ ارے میں کہہ رہا ہوں، اگر آپ ہندوستان کا سمویدھان جو آئین جب بن رہا تھا، قانون ساز اسمبلی کے آپ پڑھو، نوجوانوں پڑھو، تم پڑھتے نہیں ہو۔ کانسٹیٹیوشن اسمبلی کے ڈیبیٹ پڑھو، جب آئین بنایا جا رہا تھا مسلمانوں کی اگر آج اسمبلی اور پارلیمنٹ میں کم نمائندگی ہے تو اس کا ذمہ دار یہ کانگریس ہے، یہ کانگریس ہے۔ میں بتا رہا ہوں آپ کو، آپ جب پڑھیں گے اس کمیٹی کی رپورٹ میں پڑھیں گے کہ کیسے ڈرا کر مسلمانوں کے تحفظات کو چھین لیا گیا، پولیٹیکل ریپرزنٹیشن کو کس طرح ان کو گنڈا بنا کر بٹھا دیا گیا۔ یہی ذمہ دار ہے یہ لوگ۔ اگر آج ہمارے پاس بھارت کے مسلمانوں کے پاس پولیٹیکل ریپرزنٹیشن نہیں ہے تو اس کا ذمہ دار نہرو اور سردار پٹیل ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میڈیا اس کو اچھالے گا، مگر چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کانسٹیٹیوشن اسمبلی کے ڈیبیٹ سے کس طریقے سے ان کو دھوکہ دیا گیا۔ ارے آج تلنگانہ میں 2000 کروڑ کا بجٹ ہے، وزارت اقلیتی بہبود کا، تمہارے راجستھان میں کیا ہے 250 کروڑ، اتنے ہی مسلمان ہیں، 250 کروڑ ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور ہمارے وزیر اعظم تلنگانہ کو آئے، عجیب وزیر اعظم ہے، ایک طرف یہ بولتے ایک طرف یہ بھی بولتے۔ یہ بول دیا کہ کے سی آر نے کرناٹکا کے الیکشن میں کانگریس کو پیسے دیے۔ ارے گھڑی میں تاشا گھڑی میں ماشا کیا ہے مودی جی؟ کرناٹکا میں پیسے بھی دیے، ادھر بھی آئے، پیسے بھی دے رہے ادھر بھی آ رہے۔ کیا بولنا چاہ رہے ہیں آپ؟ کیا کر دیا آپ نے دیش کا؟ اس وطن عزیز میں نفرت کو پھیلانے کا کام 2014 سے اور زیادہ ہو گیا، اور زیادہ ہو گیا۔ کہاں مسلمان بی جے پی میں نظر ہی نہیں آتا، مگر وزیر اعظم ایک ہی رٹ لگاتے، سب کا ساتھ، کیا کیا وکاس وشواس بولتے، کوئی نظر نہیں آتا بی جے پی میں۔ ایک مسلم ایم ایل اے نہیں ہے ان کے پاس، ایک ہے شاید کہیں پر، ایک مسلم ایم پی نہیں ہے لوک سبھا میں، مسلم منسٹر نہیں ہے۔ بھارت کی سیاست سے مسلمانوں کو غائب کر دیا بی جے پی نے۔ تو کانگریس بھی اب ڈر رہی ہے، جیسے سیکولر پارٹیاں ڈر رہی ہیں۔ نہیں ذرا خاموش بیٹھو، خاموش بیٹھو، خاموش بیٹھو، خاموش بیٹھو، خاموش بیٹھنا۔ ہم خاموش بیٹھنے کو آئے اس دنیا میں، ہم خاموش بیٹھنے کو نہیں آئے اس دنیا میں۔ ہم لڑائی لڑنے آئے، اپنا حق منوانے آئے اس دنیا میں۔ جو خاموش بیٹھے گا وہ ختم ہو جائے گا، جو لڑے گا وہ زندہ رہے گا۔
जो लोग खामोश बैठने के लिए कह रहे हैं, अरे तुम हमको 60 साल से खामोश बिठा कर रखे हो, तुमने क्या किया बताओ मुसलमानों के लिए, सिवाय डरा डरा कर। अरे जो दिल्ली में कांग्रेसी मिलता, अरे भाई हमको बोलते ओवैसी को देखो, ओवैसी को देखो, मिला देखने की चीज है, बार बार देखो, हम कौन रोक रहा तुमको। आप बोलते कि नहीं ओवैसी को रोकेंगे, इन्हें बहुत जा रहा। अरे प्यारे, मैं फिर से कह रहा हूं, अच्छे को भिजाओ हैदराबाद को मुकाबला करने के लिए। तुम्हारा प्यारा अगर तैयार नहीं है तो किसी और को तैयार करो, मगर याद रखो असेंबली के इलेक्शन में इंशाअल्लाह ताला मजलिस ने जो पॉलिसी और फैसला लिया है, तेलंगाना की आवाम अल्लाह के फजल करम से उसकी ताईद करेगी और मजलिस उसमें कामयाब होगी। मैं पूरे इत्मीनान और एतमाद के साथ कह रहा हूं कि मजलिस जहां से अपने एमएलए के कैंडिडेट खड़ा करेगी, वहां से मजलिस के एमएलए कामयाब होंगे। और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला मजलिस के एमएलए की कामयाबी के साथ साथ तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर मामू बनेंगे तीसरी मर्तबा। आप देखना ये बात, कांग्रेस का रिकॉर्ड उठाकर देख लो, फसादात होते थे हैदराबाद में, इनके जाती झगड़े इतने हैं कि फसाद कराते थे लोग। हमको हैदराबाद को बचाना है, हमारे मासूम बच्चों को हम क्या मुस्तकबिल देंगे, इसको देखकर आपको फैसला लेना है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इन बातिल तूफानों में एक चिराग है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इन जालिमों के खिलाफ एक चट्टान है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इन ताकतवर जालिमों के खिलाफ एक सियासी आवाज आपकी है। इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आपके बुजुर्गों ने, हमने अपनी कुर्बानियों से मजबूत किया है। मजलिस को मजबूत करिए और दुआ भी करिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में अल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को इस असेंबली इलेक्शन में मौजूदा 7 एमएलए और उसके साथ जहां कहीं भी हमारे उम्मीदवार खड़े रहेंगे, अल्लाह उन तमाम पे एमएलए मुंतखब करे। और अल्लाह जहां पर मजलिस ने फैसला लिया, अल्लाह उस फैसले में बरकत दे और मजलिस के फैसले को अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसमें कामयाबी संकिनार करे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे ही इल्तिजा है कि आप मजलिस को मजबूत करिए। इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन होंगे और भी जलसे होंगे, मगर मेरा मकसद यही है कि आपके सामने अपील करूं और जश्न रहमतुल्लाह आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं। अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में हम तमाम को इन जालिमों से अल्लाह महफूज रखे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने फजल और करम से हमारे जान और माल, हमारे ईमान, हमारे मस्जिदों को, हमारे घरों को, हमारी बेटियों को, हमारे नौजवानों को अल्लाह बचा कर रखे। अल्लाह इनको ताकतवर बनाए, अल्लाह इनको नेक बनाए, ताकि ये कौम और मुल्क का मुस्तकबिल अच्छा संवार सके। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।